ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، روس، یوکرین اور امریکہ ایران کی جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے میں تیسری جنگ کی آہٹ سنائی دینے لگی ہے۔ وجہ اس کی سب سے بڑی شمالی کوریا کا اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں پوری قوت سے مصروف ہونا اور حال ہی میں کئی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا کامیاب تجربہ کرنا، اور ان سب کے درمیان میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کی جانب سے ایسا فیصلہ لیا گیا ہے جس پر شمالی کوریا ناراض ہو گیا ہے۔ نیٹو کے حال ہی میں منظور کیے گئے فیول سپلائی چین کیپیبلٹی پروگرام پلان پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے جنگ کی مکمل تیاری اور اتحاد کے مزید جارحانہ فوجی اتحاد میں تبدیل ہونے کا ثبوت قرار دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی ایک خبر رساں ایجنسی ہے جس کا نام ہے KCNA۔ اس نے تبصرہ کیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں تبصرہ سامنے آیا ہے جب نیٹو نے گزشتہ ماہ فیول سپلائی چین کیپیبلٹی پروگرام پلان کی منظوری دی۔ اس منصوبے کا مقصد یورپ میں سرد جنگ کے دور کے فوجی ایندھن کی پائپ لائنوں اور ذخیرہ کرنے کے نیٹ ورک کو جدید بنانا اور اس میں توسیع کرنا ہے۔ یونہاپ نیوز ایجنسی کے مطابق تبصرہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کے لیے اپنے فوجی بھیجنے والا شمالی کوریا نیٹو کی فوجی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب نیٹو یوکرین کو فوجی امداد فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ KCNA کے تبصرے میں کہا گیا ہے کہ ابتدا میں رکن ممالک کے درمیان بھاری لاگت کو لے کر اختلافات تھے، لیکن آخرکار انہیں دور کر لیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نیٹو جنگ کے لیے اسٹریٹجک ایندھن کے ذخائر کو انتہائی اہم سمجھتے ہوئے ان پر زور دے رہے ہیں، اور شمالی کوریا اس وقت ان تمام چیزوں سے نالاں ہو چکا ہے۔ شمالی کوریا نے دعویٰ کیا کہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے نیٹو کے اس منصوبے کو روس کے ساتھ جنگ کی تیاری کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ KCNA نے الزام لگایا کہ اس اقدام کا اصل مقصد مستقبل کے تنازعات کے لیے ایندھن اور دیگر ساز و سامان کا بڑے پیمانے پر ذخیرہ کرنا۔ اس میں کہا گیا کہ مختصراً نیٹو کا مقصد اتنا ایندھن اور دیگر جنگی سامان جمع کرنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت جنگ کی آگ بھڑکائی جا سکے۔ نیٹو کے قیام کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس نے پہلے کبھی اس قدر کھلے انداز میں جنگ کی تیاری نہیں کی تھی۔ شمالی کوریا نے نیٹو پر ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کا بھی الزام لگایا ہے۔ اس کے مطابق اتحاد DPRK شمالی کوریا کے خلاف دشمنی رکھنے والے ممالک کے ساتھ مل کر جزیرہ نما کوریا کے ارد گرد مسلسل اشتعال انگیز فوجی مظاہرے کرنا ہے۔ یعنی اس کا پورا مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ شمالی کوریا کو بھی نیٹو جو ہے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رشیا کا اس کو کھل کر کے رشیا کو امداد فراہم کرنا۔ تو ایسے میں جب نیٹو اور بمقابلہ شمالی کوریا کی تصویر ابھر کر کے سامنے آ رہی ہے، تو ایران کی اور امریکہ کی کیا صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ کل رات سے پرسوں رات تو بہت مارا تھا ایران نے مختلف خلیجی ممالک میں، اور اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی دوسرے پرائم ٹائم میں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیں کہ کس قدر بڑا نقصان پہنچایا گیا تھا ایران کی جانب سے۔ آج پھر خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی فوج بے بس ہو چکی ہے۔
IRGC نے 2 جہازوں کو پھر سے نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیلی وزیر نے صاف کہا ہے اس حملے کے بعد کہ ہم صرف امریکہ کے ہاں کا انتظار کر رہے ہیں، اگر امریکہ نے کہہ دیا ہاں تو پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ ٹرمپ اگرچہ ایران کو بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن آبنائے ہرمز میں امریکی فوج پوری طرح بے بس نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں ایران کے پاسداران انقلاب نے کھلے عام اپنی دھونس دکھاتے ہوئے مزید 2 آئل ٹینکروں پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ جو ہے امریکی وارننگ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایران نے ان دونوں ٹینکروں کو اپنی تحویل میں بھی لے لیا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر کم از کم 4 ٹینکر درمیان راستے سے یو ٹرن لے کر واپس بھاگ گئے۔ انہوں نے ہمت نہیں کی پھر اس راستے سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی یا اس کے قریب آنے کی۔ یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد اسرائیل کے وزیر دفاع ظالم دہشت گرد اسرائیل کاٹس نے اب ایران کی تباہی کے لیے ٹرمپ سے یہ ہاں مانگی ہے۔ ایران کی فوج IRGC نے دعویٰ کیا کہ اس نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 بڑے آئل ٹینکروں کو اپنا نشانہ بنایا۔ ایران کا الزام ہے کہ جہازوں نے ان کی وارننگ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے اشاروں پر ایرانی حکام کی اجازت کے بغیر وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ IRGC نے نہ صرف ان دونوں جہازوں کو ضبط کر لیا بلکہ اس کی اس کارروائی کو دیکھ کر 4 دیگر جہاز خوف کے مارے اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر ٹرمپ کہیں گے تو حملہ کریں گے، یہ کاٹس نے جو ہے اس وقت جو ہے بیان دیا اس طرح تیل پر حملے ہونے والے اور اس ٹینکرز پر حملہ ہونے کے بعد۔ اس کے بعد ایک اور ذرائع سے خبر ملی کہ ایران پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے اس وقت امریکہ میں پوری طرح سے شدید طور پر جو ہے اس وقت تیاریاں چل رہی ہیں اور پرزور حملہ کرنے کا جو ہے اس وقت وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے۔ کل جمعہ کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق، خبر کے مطابق، اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد شدید فوجی جوابی کارروائی کی وارننگ جاری کی تھی۔ جارڈن میں بہت بڑا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ کتنے طیارے F-16 تک کو F-35 تک کو مار گرانے کے دعوے، وہ بھی 3 تعداد میں جو وہاں کھڑے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین گرامی اور دنیا اس لیے حیران ہے، میں اس وقت ایک عربی کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں ایران کے اس حملے کے بعد، کہ اس میں جس کا دعویٰ کیا گیا ہے، چینل 12 نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جس طرح سے اس وقت حملے کر رہے ہیں اور گزشتہ چند دنوں میں جو امریکہ کا جواب دیا ہے اس سے امریکہ بوکھلا گیا ہے، اور جس طرح سے اس نے اس پورے بریک میں جو ہے تیاری کی ہے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی، اس کی میزائلوں کی جو تیاری تھی اور جو ٹارگٹ کو پہنچ کر کے تباہی مچائی ہے، اس سے بھی بڑے جو ہے امریکہ حیران ہے۔ جارڈن میں جو حملے ہوئے بدھ کی رات، بدھ اور جمعرات کی رات، جس کی تفصیلات میں نے کل رات میں دی، اس سے بہت زیادہ جو ہے اس وقت نقصان پہنچا ہے امریکہ کو، اور امریکہ حیران اور پریشان ہے کہ اس قدر جو ہے ٹارگٹ وہ پہنچا رہا ہے، نہ صرف جو ہے امریکی بیس تک اس کو پہنچا کر کے وہ تباہی مچا رہے ہیں، بلکہ آبنائے ہرمز میں جو صورتحال بنی اس کے بعد تو اور جو ہے ٹرمپ اور امریکہ بے قرار ہے، اور ایران کی اس تیاری کو دیکھ کر کے پوری دنیا ششدر ہے۔ ہر طرف سے چوطرف سے پابندیاں، اور اب تو جنگ کے بعد تو یوں سمجھیے کہ امریکہ کے لیے، ایران کے لیے تو ساری دنیا کے راستے مسدود ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ ان تمام صورتحال کے درمیان میں بھی ایران اپنے آپ کو اندرونی سطح پر جو مضبوط کیا ہے اور جس انداز میں مضبوط کیا ہے، اور امریکہ کو جس طرح سے وہ جواب دے رہا ہے، اس سے دنیا جو ہے بڑی جو ہے دنگ رہ گئی ہے، اور یہاں تک کہ اب تو اخبارات جو ہے ایران کو سپر پاور کے ملک میں جو ہے شامل کرنے میں بھی اب اکتفا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کو لے کر کے ناظرین گرامی اس وقت جو ہے یہ تازہ تفصیل جو ہے مشرق وسطیٰ سے، جنوبی کوریا سے اور پھر یوکرین اور وہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یوکرین اور اس کے درمیان میں کس قدر جو ہے اس وقت دہشت پائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی کچھ خبریں بھارت کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت جموں کشمیر کے کلگام میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اور اس میں جو 2 مزدوروں کی جو ہے
موت ہوئی، یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس بات کو لے کر کے کانگریس کے سرکردہ لیڈران نے بھی، جس میں راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور ملکارجن کھڑگے وغیرہ ہیں، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ جموں کشمیر کے کلگام میں ہونے والا بزدلانہ حملہ، دہشت گردانہ حملہ انتہائی قابل مذمت اور انسانیت کو شرمسار کرنے والا ہے۔ 2 بے قصور مزدوروں کی شناخت پوچھ کر ان کا بے رحمانہ قتل کرنا دہشت گردی کی وحشیانہ ذہنیت کی ایک گھناؤنی مثال ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ سوگوار خاندانوں کے ساتھ میری گہری تعزیت اور ہمدردی ہے۔ قصورواروں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کو یقینی بناتے ہوئے انہیں قانون کے مطابق جو ہے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ یہ مطالبہ اس وقت جو ہے کانگریس کی جانب سے آیا ہے۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد کی بالاپور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک 4 دن کی نومولود بچی کو مبینہ طور پر فروخت کیے جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ پولیس کے مطابق چندرائن گٹا کی واحدہ خاتون نے مبینہ طور پر بارکس کے پیلی درگاہ علاقے میں مہر النساء نامی خاتون سے رابطہ کیا اور نومولود بچی کو فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ ابتدا میں بچی کی قیمت 6 لاکھ روپے بتائی گئی، بعد میں اسے کم کر کے 5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سودا پہلے شاہین نگر بعد ازاں پہاڑی شریف کے ایک فنکشن ہال کے قریب طے پایا گیا تھا۔ بہرکیف صفیہ ماہن نامی سماجی کارکن کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے لڑکی کو بازیاب کر لیا گیا ہے اور واحدہ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نومولود کی والدہ گولکنڈا کی رہنے والی ہے، منگل کے روز بچی کو جنم دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ صورتحال۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے غربت اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور ہماری مسلم خواتین اور مسلم سماج میں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو کس طرح سے اس وقت غربت خواتین کو کہاں تک لے جا رہی ہے، کس طرح سے جو ہے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس پر آپ اگر گہرائی سے گہرائی سے سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کی کوتاہیاں کہاں ہو رہی ہیں، غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں۔ اپنے ہی پیٹ سے جنم دینے والی اگر ایک بچی کو ماں فروخت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، جبکہ عمل غلط ہے، کسی طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی پیچھے کی مجبوریوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی تلافی کے لیے تنظیموں کو کام کرنا بھی ضروری ہے۔ ادھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ترمیمی بل منظور کر کے وندے ماترم کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دینے کے اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کے آئینی، سیکولر اور جمہوری مزاج کے منافی اور شہریوں کی مذہبی آزادی پر ایک سنگین حملہ قرار دیا ہے۔ بورڈ کے مطابق قانون سازی کے ذریعے کسی مخصوص مذہبی تصور یا عقیدے کو ملک کے تمام شہریوں پر مسلط کرنا دستور ہند کی بنیادی روح سے متصادم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ وندے ماترم کو قانونی جبر کے ذریعے تمام طبقات اور مذہبی برادریوں پر لازم کرنے کی کوشش نہ صرف نازیبا بلکہ دستور کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور سازی کے مرحلے میں دستور ساز اسمبلی نے گہرے غور و خوض کے بعد وندے ماترم کے ابتدائی 2 بندوں کو ہی قومی سطح پر قبول کیا تھا، جبکہ اس کے دیگر حصوں کے مذہبی مفاہیم کو ملک کے سیکولر کردار کے ساتھ ہم آہنگ نہیں سمجھا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی ایم وزیر اعظم نریندر مودی اب جو ہے وہ انسٹاگرام میں چھائے ہوئے ہیں۔ جن زی کو مخاطب کرنے کے چکر میں رات 12 بجے آ جاتے ہیں انسٹاگرام میں ریل لے کر کے، پھر سارا دن ان کا مذاق اڑاتے ہوئے جن زی ریل بنانا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی کہ رات 12 بجے کے بعد خود پی ایم مودی بزی ہو رہے ہیں اور اپنے نوجوان نسل کو جو ہے جن زی کو لائف آ کر مخاطب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، من کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل تو کچھ اور ہی ڈرامہ تھا جس کے بعد جو ہے آج بھرمار ہو گئی ہے سوشل میڈیا میں، اور ان کے ہر ویڈیو پر میمز بنتے ہیں۔ اب کل رات جو انہوں نے ویڈیو بنائے اس میں جو ہے انہوں نے بڑے درد کے ساتھ، اب یہ درد اصلی تھا یا کیا تھا پتہ نہیں، ویسے بھی
कैमरे के सामने एक्टिंग करने के लिए ये मशहूर हैं। इस तरह की बातें तो सोशल मीडिया में की जाती रहती, जिसकी वजह से इनकी मीम्स बनते हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ और मुल्क और दुनिया ने जो देखा, कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें इंतहाई भद्दी भद्दी गालियाँ दी। किसी भी महज़ब माशरे को ये बातें ज़ेब नहीं देती। उनको देना तो दी, लेकिन उनकी वालिदा को भी दी, बहन को भी दी। ये गालियाँ देने का गलत है। मैं सारे बच्चों को माफ़ करता हूँ। और इस तरह बना करके वीडियो बना तो दिए। अब जाहिर सी बात है, ये वीडियो तो आना था, सामने आई तो आप अपोजिशन ने अलग तरह के वीडियो बनाने कर दिए। और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं इंस्टाग्राम में, उन्होंने बना करके, कोई उनका मजाक उड़ा रहा था तो कोई उनको जवाब दे रहा था कि आप अपने नेताओं को क्यों नहीं समझा रहे हैं, जो पार्लियामेंट में खड़े रह करके जो है गालियां देते हैं। खुद पीएम मोदी की वो पुरानी वीडियोस निकाल करके उन्होंने जो है वीडियो सामने रख दी, जिसमें उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था एक कांग्रेस की लेडी लीडर को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनकी भी हुई थी, वो अब सामने लाने लगी। यानी जब भी पीएम मोदी सामने आकर के कोशिश करते हैं कि नई नस्ल को, जेन ज़ी को राज़ी करवाएं और अपने जो है अपने एक्टिंग के ज़रिए से कहें या अपने अदाकारी के ज़रिए से या वाकई में वो कर रहे हो, इस बात का एहसास हो रहा हो, लेकिन ये जो शरारती बच्चे जिसका लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो कहाँ इनका पीछा छोड़ने वाले। वो तो उनके हर वीडियो पे मीम्स बना रहे हैं। अब इस पर भी मीम्स बनाया, एक मीम्स बनाए वो देख लीजिए। बसूरत दिगर आपको हर जगह इस वक्त जो है उनकी इस आखिरी वीडियो पर कई सारे वीडियोस मिलेंगे, आप इसको देखिए। मुझे इजाज़त है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। देखिए, बहुत साल से कुछ शरारती बच्चे मुझे किसी भी कारण के बिना भद्दी भद्दी गालियां देते आ रहे हैं। मुझे तो दी, लेकिन मेरी माता और बहन को भी दी। आर वर्ड, रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट, कितना भद्दा स्वरूप था, मैं समझ सकती हूं। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, तो मैं उन्हें माफ करती हूं। हाँ, समाज का कोई आक्रोश तो नहीं है उनके तरफ, FIR तो नहीं लगा, लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, शरारती बच्चे, माफ कर देते हैं। आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।